اس طرح تو حرم میں بھی ہو گیا ہوا ہے. اس وقت صفا مروہ جو ہے وہ حرم کا حصہ بن چکا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا, بلکہ آج سے 50-60 سال پہلے تک بھی بازار تھا باقاعدہ صفا مروہ, لوگ اس میں صحیح کرتے تھے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. لیکن اب اس کو مسجد میں لے لیا ہے, باقاعدہ اس میں مارکنگ ہوئی ہے, لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب چونکہ وہ حرم کے حصے میں آ چکا ہوا ہے, لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ اب اجتہاداً یہی ہونا چاہیے کہ اس دور میں جو عورت مخصوص ایام میں ہے تو وہ صحیح نہ کرے. ویسے تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا کہ صحیح کر لو اور باقی چیزیں چھوڑ دو, یعنی طواف کعبہ نہیں کر سکتی وہ عورت جو مخصوص ایام سے. لیکن آج کل تو وہ بھی نہیں, کیونکہ وہ آلموسٹ مسجد کے اندر ہی آ چکا ہے سب کا سب. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ صفا مروہ والا حصہ اب چونکہ مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے, مسجد حرام میں شامل ہو چکا ہے, اس لیے مخصوص ایام والی عورت اس حصے میں بھی, صفا مروہ والے حصے میں بھی نہیں جا سکتی اور صحیح بھی نہیں کر سکتی. مرزے کی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ صفا مروہ والا حصہ اب مسجد حرام کا حصہ ہے, مسجد حرام میں شامل ہو چکا ہے. یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ سعودیہ میں علماء کی جو کمیٹی اسی حوالے سے قائم کی گئی تھی, اس کمیٹی کے اکثر علماء کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ حصہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہے, مسجد حرام سے باہر ہے, اور اس پر مسجد والے احکام جاری نہیں ہوں گے. جب مسجد والے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے تو مخصوص ایام والی عورت اس حصے میں جا سکتی ہے. تو ایک تو مرزے کا یہ اجتہاد غلط ہے کہ صفا مروہ والا حصہ مسجد حرام میں شامل ہے اور اس پر مسجد والے احکام جاری ہوں گے. یہ مرزے کا غلط اجتہاد ہے, اور اس نے بنیاد اس بات کو بنایا کہ جی لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں امام حرم کے پیچھے. تو امام حرم کے پیچھے تو بازاروں میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسی جگہوں میں جو مسجد میں شامل نہیں ہے, یقینی طور پر شامل نہیں ہے, لوگ امام حرم کے پیچھے وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مسجد سے باہر جو صحن بنا ہوا ہے جہاں نیچے واش روم ہے, وہ حصہ بھی شرعی طور پر مسجد حرام میں شامل نہیں ہے, اور وہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز پڑھنا امام حرم کے پیچھے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حصہ مسجد حرام کا جزء ہے, مسجد حرام میں شامل ہے. اور مرزے کی گفتگو میں دوسری غلطی یہ تھی کہ مرزے کی گفتگو کے مطابق جب صفا مروہ بقول مرزا کے جب مسجد حرام کا حصہ نہیں تھی, اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ اب بھی وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے, لیکن اتنی بات تو مرزا بھی مانتا ہے کہ پہلے مسجد حرام کا حصہ نہیں تھی. تو اس وقت مرزے کی گفتگو کے مطابق مخصوص ایام والی عورت طواف تو اگرچہ نہیں کر سکتی تھی لیکن سعی کر سکتی تھی, یعنی مرزے کے بقول طواف سے پہلے سعی بھی ہو سکتی ہے. اب اگرچہ مرزا اس حصے کو مسجد میں شامل سمجھتا ہے, لیکن جب مسجد میں شامل نہیں تھا تو مرزے کے نزدیک طواف سے پہلے مخصوص ایام والی عورت صحیح کر سکتی تھی. اور مرزے نے ایک حدیث کا حوالہ دیا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص ایام میں تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ طواف نہ کرو, باقی کام کر لو, سعی بھی کر لو. یہ مرزے نے لفظ بولے ہیں, حالانکہ دنیا جہان کی کسی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کو مخصوص ایام کی وجہ سے یہ فرمایا ہو کہ طواف نہ کرو, صحیح کر لو, صحیح کر لو. یہ جملہ, یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں. کہیں بھی ایسے موقع پر کسی بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ صحیح کر لو. امی عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 294 وغیرہ میں ہے کہ امی عائشہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا فَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ, کہ باقی سارے کام وہی کرو جو حاجی کرتا ہے, البتہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. اب مرزے نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ طواف تو نہیں کر سکتی لیکن صحیح کر سکتی ہے. تو یہ مرزے کا اپنا فہم تھا, لیکن مرزے نے اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی کہ حضور علیہ السلام نے امی عائشہ سے فرمایا تھا کہ صحیح کر لو. حالانکہ ایسی بات کسی روایت میں نہیں آتی کہ امی عائشہ کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ صحیح کر لو. ہم آپ کے سامنے خود امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا فہم پیش کر دیتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے کیا سمجھا تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2910, امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ پہنچی تو میں مخصوص ایام میں تھی, میں نے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا اور صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کی. یہ ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا فہم. اگر مرزے کی بات لی جائے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ طواف نہیں کرنا, سعی کرنی ہے, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کیا نعوذ باللہ امی عائشہ نے حضور علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کی تھی؟ اصل میں مرزا نے یہ لفظ اپنی طرف سے بنائے کہ صحیح کرو, یہ لفظ اپنی طرف سے بنا کر حضور علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر دیا. اسی طرح موطا امام مالک میں صحیح سند سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے, ان کا فتویٰ موجود ہے
کہ مخصوص ایام میں جو عورت ہو وہ طواف بھی نہیں کر سکتی اور صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کر سکتی۔ آخر میں ہم ایک حوالہ پیش کر دیتے ہیں 6 صدی کے مشہور محدث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی کتاب شرح السنہ کی عبارت آپ کے سامنے ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی اگر کوئی طواف سے پہلے کر لے حج میں یا عمرے میں تو یہ سعی شمار ہی نہیں ہوگی، اس لیے طواف کے بعد دوبارہ سعی کرنی پڑے گی، اور تمام اہل علم کا یہی موقف ہے۔ البتہ عطا سے ایک روایت ہے کہ یہ سعی کافی ہو جائے گی جو طواف سے پہلے ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی دلیل میں ایک روایت پیش کی کہ حج کے موقع پر ایک آدمی نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں نے طواف سے پہلے سعی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس روایت پر اگرچہ محدثین کا کلام بھی ہے، لیکن امام بغوی کہتے ہیں کہ تمام علماء کے ہاں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سعی طواف قدوم کے بعد ہوئی تھی، یعنی یہ جو اس نے کہا تھا کہ میں نے طواف سے پہلے سعی کی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ طواف زیارت سے پہلے کی ہے، طواف قدوم وہ پہلے کر چکا تھا، تو یہ سعی چونکہ طواف قدوم کے بعد تھی اس لیے کلی طور پر یہ سعی طواف سے پہلے نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی طواف بھی نہیں کیا تو وہ اگر سعی کرتا ہے صفا مروہ کی، اس سعی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا نے جو یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور طواف سے پہلے مکمل طور پر سعی کی اجازت دے دی ہے مخصوص ایام والی عورت کو، یہ بالکل مرزے کا بلنڈر ہے۔ یہ اسی طرح کا بلنڈر ہے جس طرح چند دن پہلے مرزے نے ایک اور بلنڈر کیا تھا کہ 10 ذو الحجہ سے پہلے بلکہ 2 دن پہلے قربانی کی اجازت دے دی تھی۔ اس حوالے سے بھی ہم نے 2 کلپ بنائے تھے، ایک کلپ پہلے بنایا تھا، پھر مرزے نے اپنی وضاحت کی ناکام کوشش کی تو اس پر بھی ہم نے تفصیلی کلپ بنایا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ واقعتاً مرزے کا بلنڈر ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور بلنڈر چند دن پہلے مرزا نے کیا کہ 10 ذو الحجہ کے روزے کی اجازت دے دی، جبکہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کسی کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، حاجی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم کلپ بنا چکے ہیں، بلکہ ہماری اس گرفت کے بعد مرزے نے پھر جواب دینے کی ناکام کوشش کی، اور جواب دیتے ہوئے مزید اس نے جھوٹ در جھوٹ بولے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر اور دیگر ائمہ پر۔ اس پر بھی ہم نے کلپ بنا دیا تھا۔